صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ مشاعرے کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے اپنا صدارتی کلام سنائے ہمیں اور صدارتی خطبہ بھی دیں، اس کے بعد دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ سب کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ یہ نظمیہ مشاعرہ پایا تکمیل تک پہنچا، زیبی بہن، ساغر بھائی اور اپنے مقبول بھائی اور فریحہ بہن سب کی کوششوں سے، اور یہ خوش آئند بات ہے کہ اکثریت نے مطلب تقریباً 70-80% شعراء نے جو ہے وہ انہوں نے نظمیں پیش کی ہیں، تو ماشاء اللہ۔ تو اچھا، نظمیہ مشاعرے کی روایت جو ہے یہ دیکھیے کہ قیام پاکستان سے پہلے بھی یہ لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا مشاعرہ ہوتا تھا، جس میں علامہ اقبال اور الطاف حسین حالی اور کبھی کبھی آزاد اس میں شریک ہوتے تھے، اور علامہ اقبال کی نظمیں اور الطاف حسین حالی صاحب کی نظمیں جو ہیں، ان دونوں کی زیادہ تر نظمیں وہی انجمن حمایت اسلام کی ہیں، ان کے کلام میں نا نظمیں ملتی ہیں۔ تو یہ نظمیہ مشاعرہ ہوتا تھا جس میں وہ موضوعاتی نظمیں پڑھی جاتی تھیں انجمن حمایت اسلام کی طرف سے لاہور میں، تو یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ تو جی بالکل، تو مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اچھا ہے کہ بھائی نظمیں بھی ہونی چاہیے۔ تو غزل تو خیر کہتے ہی رہتے ہیں، جس کو دیکھو غزل ہی کہہ رہا ہے، جو نئی شاعری شروع کرتے ہیں وہ آج کل غزل ہی کہتے ہیں، لیکن نظم کی طرف توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ہمارے علامہ اقبال، ان کی کافی نظمیں ہیں، الطاف حسین، ان کے بعد الطاف حسین حالی صاحب کی نظمیں ہیں، اور بھی ہیں، اسماعیل میٹھی وغیرہ جو ہیں بچوں کے لیے بھی کہا ہے، ویسے بھی ان کی نظمیں بہت ہیں، تو نظم کے شعراء ہیں اچھے خاصے۔ تو ماشاء اللہ یہ اچھا وہ شروع کیا ہے ہماری زیبی بہن نے، صاحب بھائی، مقبول صاحب، تو ہونا چاہیے۔ تنویر بھائی جی ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، آزاد بن حیدر ہمارے کراچی میں تھے اور انہوں نے کافی عرصے تک وہ علامہ اقبال سے بہت زیادہ متاثر کہتے ہیں، ہم سبھی علامہ اقبال کو پسند جی کرتے جی ہیں، جی تو علامہ اقبال پر بہت ان کا کام تھا، بہت کتابیں تھیں، تو انہوں نے علامہ اقبال کا ایک مصرع دیتے تھے یا شعر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس پر آپ نے زمین میں نہیں لکھنا، بلکہ اس کا جو تھیم ہے اس پر آپ نے نظم لکھ کے لانی ہے۔ صحیح تو جی سالہ سال تک انہوں نے یہ مشاعرہ چلایا، ہم جی موضوعاتی وہ ان کے جی اقبال کے شعر کے مفہوم پر لکھ کے جاتے تھے نظم۔ تو نظم کا یہ بھی ایک پہلو تھا، موضوعاتی یہ بھی، نظمیں اور اس طرح علامہ اقبال کی نظمیں الگ۔ جی 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 ہاں، یہ بھی بالکل، بہت اچھا ہوا ہے، جی تنویر بھائی، اور اس میں جی وہ پورا ایک تھیم دیتے ہیں، پھر اس تھیم پر اپنا جی ہاں مطلب اس میں اقبال کے اس پر نا، تو یہ دیکھیے اس میں میں پیش کرتا ہوں۔ ہاں میں نے کہا اس طرح کی تھیم ہم بھی استعمال کیا کریں نا، اپنے مشاعروں میں اس کو رائج کریں نا۔ آپ تھوڑی سی ہمت کریں نا ذرا، ہمارے ساتھ ہاں لنک کریں لوگوں تو کو پھر بھیجا یہ کریں، ذرا فلائر لوگ لوگوں کو اصل میں بھیجا وہ کریں، پرانی اور چلا تھوڑی دیتے ہیں محنت نا، کریں نا آپ، نیا لکھتے نہیں ہیں، اصل میں نیا لکھ کے گھبراتے ہیں، غزلیں تو ہوتی ہیں۔ بڑا مددگار ہوں میں بھی مقبول کوشش بھائی کرتا ہوں کے۔ بہت۔ جی جی چلیے، تو ہاں بہت بہت کہ جیسے مبارک۔ تو میں میں فلائر اب یہ بنا دوں تو وہ لوگوں کو لنک کے ساتھ فلائر آپ بھیجتے ہیں، اگر ہم اپنی نکلے تو یہ پاسبل نہیں ہے نا۔ جی تو جب ابھی شعرا جو نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی مشکل ہو جی جی جاتی ہے، تو اور یہ مقبول بھائی کو سنبھالے میں وہ اپنے طور پر۔ جی تو مقبول ماشاء بھائی کو اللہ، اللہ خوش رکھے جی، بہت ساتھ دے رہے ہیں ہمارا۔ ہاں بہت جی ساتھ ہم ہوگا۔ سب مل جل کر ہم نے، ہاں ہم سب مل جل کر کوئی تھوڑا بہت اگر کوئی ہاتھ بٹانے والا ہو تو پھر تو ہمارے بہت ہی ماشاء اللہ شاندار پروگرام چلے۔ میری طبیعت اب صحیح نہیں ہوتی، کبھی کبھی کر دیتی ہوں تو اس دن ہوتا ہے کہ 20-25 شعرا جمع ہو جاتے ہیں یا اجا ہو جاتے ہیں، لیکن ہر روز نہیں کر پاتی۔ ابھی بھی میں فزیو سے واپس آئی ہوں تو بس بیٹھ گئی فوراً۔ چلے جی تنویر بھائی کلام سنائیے گا۔ جی جی تو چلیے اب یہ بات نکل آئی ہے علامہ اقبال کے حوالے سے۔ تنویر بھائی کلام آپ کا سننے کے لیے جی بیٹھے۔ جی ہاں ماشاء جی اللہ، جی مبارکباد کہ یہ چلیے، نظمیہ مشاعرہ، اور ابھی علامہ اقبال کے ہی یہ تقریباً 20 سال پہلے کی نظم ہے، اور اس میں اقبال کا شعر ہی جی استعمال جی کیا گیا ہے۔ اس وقت یہی حالات تھے جو آج کل ہو رہے ہیں، جو ابھی واقع ہوا ابھی ماشاء اللہ سانحہ ماشاء جمع اللہ۔ ہوا ہے۔ تو علامہ اقبال کی ہدایت، تو اسی پہ میں نے نظم کہی تھی جو وہاں جاپان کے اخبار میں چھپی بھی تھی، 2015 میں، تقریباً 10-11 سال ہو گئے۔ تو میں وہی پیش کرتا ہوں، اچھا علامہ اقبال کی ہدایت۔ جی ان عطا کا کیجیے۔ مشہور شعر ہے جی فارسی کا، بانگ درا میں ہے یہ: اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار جی باش، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔
تو اسی پر جو ہے یہ نظم ہے، یہ سماعت فرمائیے کہ شائع ہو چکی ہے کئی دفعہ، اور اس میں بھی جاپان کے اخبار میں بھی 2015 میں بھی اسی حالات تھے۔ تو یہ 2 بند ہیں اس کے، 2 بند ہیں، بلکہ ہر بند میں 8 مصرے ہیں، یعنی مسمن کہیے اس کو، 8 مصرے والی نظم جو ہوتی ہے صحیح، تو یہ مسمن ہے یہ۔ تو یہ سماعت فرمائیے۔ اے مسلمانوں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، اے مسلمانوں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، ملت واحد میں ڈالا تم نے کیسا تفرقہ، اے مسلمانوں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، ملت واحد میں ڈالا تم نے کیسا تفرقہ، ہے نظر کے سامنے ہنگامہ شام و عراق، اس زمانے میں ہو رہا تھا نا یہ ایسا، ہے نظر کے سامنے ہنگامہ شام و عراق، اب یمن میں بھی نیا ہے ایک تماشا ہو رہا، اب یمن میں بھی نیا ہے ایک تماشا ہو رہا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کہ ہرگز تم نہ پاؤ گے فلاح، ٹکڑے ٹکڑے ہو کہ ہرگز تم نہ پاؤ گے فلاح، برسوں پہلے شاعر مشرق نے تھا فرما دیا، برسوں پہلے شاعر مشرق نے تھا فرما دیا، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، بہت خوب، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، بہت خوب، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار جمیل باش، بھائی ایک دفعہ پھر دہرائیے، آداب آداب۔ ہاں یہ جمیل اقبال بھائی یہ دوبارہ پڑھیے گا، اقبال کا جو شعر ہے ہاں یہ بند، اے مسلمانوں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، ملت واحد میں ڈالا تم نے کیسا تفرقہ، ہے نظر کے سامنے ہنگامہ شام و عراق، اب یمن میں بھی نیا ہے ایک تماشا ہو رہا، یہ 20 سال پہلے تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کہ ہرگز، ٹکڑے ٹکڑے ہو کہ ہرگز تم نہ پاؤ گے فلاح، برسوں پہلے شاعر مشرق نے تھا فرما دیا، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ انہوں نے کہا کہ تم نہیں سمجھتے ہو کہ یہ خفی کیا ہے، جلی کے اندر اندر کیا سازشیں ہو رہی ہیں، ہوشیار ہو جاؤ اور یہ ابو بکر اور علی کے نام پر فرقے بنا کر کے مت لڑو، یہ کہا ہے اقبال نے کہ ظاہر نبی تو ایک ہے نا ہمارے، کہ اب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، تو اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اور دوسرا بندہ مسلمان کا بہت خوب جمیل بھائی، 159ویں آیت سورہ انعام کی، آیت نمبر 159 پڑھیں، 159ویں آیت سورہ انعام کی کہہ رہی ہے کیا اسے تم غور سے پڑھ لو ذرا، 159ویں آیت سورہ انعام کی کہہ رہی ہے کیا اسے تم غور سے پڑھ لو ذرا، ایک ہے قبلہ تمہارا ایک خدا اور ایک کتاب، ایک ہے قبلہ تمہارا ایک خدا اور ایک کتاب، اور پیغمبر تمہارے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے قبلہ تمہارا ایک خدا اور ایک کتاب، اور پیغمبر تمہارے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھول کہتا ہے نبی کے نام لیواؤ سنو، پھول کہتا ہے نبی کے نام لیواؤ سنو، گلشن دی کو کرو تاراج مت بہر خدا، گلشن دی کو کرو تاراج مت بہر خدا۔ اور پھر اقبال کا شعر، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ یہ اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا، اور ابھی یہ کاش مسلمان اس کو سمجھیں، تو یہ بات ہے، لیکن کہ ابھی تک اسی چکر میں، اور یہ جو لوگ یہ فیس بک پہ کر رہے ہیں نا، یہ لگ رہا ہے کہ سازش ہو رہی ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، میرے خیال میں لگ رہا ہے یہ شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، سازش ہے، یہ بیچ میں سازش ہیں جو نام ایسے سے رکھ رہے ہیں، ابو معاویہ، سفیان، فلانا الٹے سیدھے نام جعلی بنا کر کے، اور یہ فساد پھیلا رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، تاکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپس میں کسی طرح
خون خرابہ ہو جائے. اب دیکھیں نا یہ کل وہاں مسجد میں کام وہ کر دیا. جھگڑا ہو گیا. ہاں اور اس کی حمایت میں بھی فیس بک پہ آ رہے ہیں عجیب عجیب نام لکھ کے, اور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اچھا ہوا فلاں بھائی. اس آپ کو پتہ تھوڑی چل رہا ہے کون لکھ رہا ہے یہ. تو یہ یعنی چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے فساد کی سازش ہے. تو ایک چھوٹی سی نظم اور پیش کرتا ہوں جو ہماری زیبی بہن نے آج ایک المیہ بیان کیا تھا, وہ صاحب بہو والا. تو یہ بھی نظم پرانی ہے, یہ ادب معلیٰ لاہور میں شائع ہو چکی تھی. پہلے میں نے وہ فارم کی مرغیاں بے حسی کا جو پیش کیا تھا, اسی کے دونوں نظمیں ساتھ شائع ہوئی تھی, اس میں بے حسی ہے. تو یہ ہے آزاد نظم ہے, اس کا نام ہے ڈسٹ بن. تو یہ یہ آزاد نظم ہے, مطلب یہ ہے کہ نظم ہو رہا. ایک بوڑھے باپ نے بیٹے سے اپنے یہ کہا, ایک بوڑھے باپ نے بیٹے سے اپنے یہ کہا, قتل جب قابیل نے حابیل کو تھا کر دیا. قتل جب قابیل نے حابیل کو تھا کر دیا. سورہ مائدہ میں وہ پریشان تھا کہ اس بیکار شے کا کیا کرے. پہلا قتل تھا نا, لاش کو کیا کرے. ایک بوڑھے باپ نے بیٹے سے اپنے یہ کہا, قتل جب قابیل نے حابیل کو تھا کر دیا. وہ پریشان تھا کہ اس بیکار شے کا کیا کرے. آیا کوا اور طریقہ وہ سکھا کر اڑ گیا. سورہ مائدہ میں ہے نا یہ. آیا کوا اور طریقہ وہ سکھا کر اڑ گیا. سورہ المائدہ میں بھی ہے اس کا تذکرہ. سورہ المائدہ میں بھی ہے اس کا تذکرہ. تو وہ آیا تھا اور آ کر کے اس نے دوسرے کوے کو مار دیا, اور پھر اس نے زمین کھودی چونچ سے اس کو دفن کر دیا. تو قابیل نے کہا کہ میں کوے سے بھی کیا گزرا ہوں, کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ کیسے کیا جائے, اس کو چھپایا کیسے جائے. تو سورہ المائدہ میں بھی ہے اس کا تذکرہ. اب یہ باپ کی فریاد سننا آگے. سورہ المائدہ میں بھی ہے اس کا تذکرہ. رفتہ رفتہ میں بھی ایک بیکار شے ہوں بن رہا. رفتہ رفتہ میں بھی ایک بیکار شے ہوں بن رہا. جو بھی دنیا میں میرا حصہ تھا مجھ کو مل چکا. جو بھی دنیا میں میرا حصہ تھا مجھ کو مل چکا. میں نہیں ہوں کارآمد تو ہے دل میں سوچتا. باپ بیٹے سے کہہ رہا, رفتہ رفتہ میں بھی ایک بیکار شے ہوں بن رہا. میں نہیں ہوں کارآمد تو ہے دل میں سوچتا. میری بوڑھی ہڈیوں میں وہ توانائی نہیں. میری بوڑھی ہڈیوں میں وہ توانائی نہیں, جس کے بل پر میں نے کی تھی خاندان کی پرورش. میری بوڑھی ہڈیوں میں وہ توانائی نہیں, جس کے بل پر میں نے کی تھی خاندان کی پرورش. آخری انجام انسان کا ہے وہ کچرا بنا. آخری انجام انسان کا ہے وہ کچرا بنا. کوئی جلدی سے جلا کر اس کو کر دیتا ہے راکھ. پھر جلا دیتے ہیں, ہندوؤں کا ہے, اور بہت سے ہمارے وہ نور بن راشد انہوں نے بھی شاید وصیت کری تھی. کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں جو اپنے کو جلوا دیتے ہیں. تو آخری انجام انسان کا ہے وہ کچرا بنا. کوئی جلدی سے جلا کر اس کو کر دیتا ہے راکھ. اور آخری سے قبر بھی ایک ڈسٹ بن ہے میرا دل کہتا ہے یہ. قبر بھی ایک ڈسٹ بن ہے میرا دل کہتا ہے یہ. ڈسٹ بن میں ڈال دینا, ڈسٹ بن میں ڈال دینا, پیک کر دینا مجھے. اس نے بیٹے سے فریاد کر رہا ہے باپ کہ آخری انجام انسان کا ہے وہ کچرا بنا. کوئی جلدی سے جلا کر اس کو کر دیتا ہے راکھ. قبر بھی ایک ڈسٹ بن ہے میرا دل کہتا ہے یہ. ڈسٹ بن میں ڈال دینا, پیک کر دینا مجھے. ڈسٹ بن میں ڈال دینا, پیک کر دینا. باپ کی فریاد یہ نہیں, یہ بھی المیہ ہے معاشرے کا, کہ اولاد بھی ایسے کرتی ہے کبھی. تو سال بہو کا تو زیبی بہن نے سنایا, تو بوڑھوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت کی توفیق دے. آئیے دعا مانگ لیں. اور جو ہمارے شہید ہو گئے ہیں نمازی, اللہ تعالیٰ ان کی بخشے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ظاہر ہے کہ شہیدوں کو تو یہی کہا گیا قرآن پاک میں بھی. تو دیکھیے اس کو کبھی کسی سے اور موقع میں پیش کروں گا. وہ آیت جو ہے سورہ بقرہ میں یہ ہے کہ شہیدوں کو
مردہ نہیں کہو، زندہ ہے. جی تو بعد میں کبھی تلاوت کروں گا تو پیش کروں گا اس کو. کبھی دعا مانگ لیتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک ابدا ابدا یا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. اللہ تعالیٰ تمام شہداء کی بخشش کرے، مغفرت فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور مسلمانوں کے دل میں جو نفاق پیدا ہو رہا ہے، جو منافقین ہیں ان سے ہمیں بچا، منافقین کی شر سے کہ جو یہ فساد پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمیں یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سبحان. ایک دو اشعار میں رہیں اسی سلسلے میں. یہ ضرر پہنچا نہیں سکتی یہ ظلمت کفر و باطل کی، اگر روشن دلوں میں مہر انوار مدینہ ہے. نبی کا نام لو اور ایک مرکز پر رہو قائم. نبی کا نام لو اور ایک مرکز پر رہو قائم. ہمارے دائرے کی اصل پرکار مدینہ ہے. ہمارے دائرے کی اصل پرکار مدینہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بعض جو فرقے بنائے ہوئے ہیں شخصیات کے نام پر، اور پھر یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں یہ کہیں نہیں. یہ سمجھیں ایک طرح سے یہ شرف نبوت ہے. اگر آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اور باقی اس پر آپ الگ الگ فرقے بنانے شروع کر دیں، بنتے ہی جا رہے ہیں پھر. اور کہتے یہ ہیں کہ حدیث میں ہے کہ 73 فرقے ہوں گے تو اس لیے ہم فرقے بنا رہے ہیں. تو وہ تو ایک وعید ہے، وہ تو آپ نے ڈرایا ہے. بخاری میں یہ بھی ہے ریاض الصالحین میں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، صحابہ صاحب نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی سر عام زنا کرے گا، سر عام سب کے سامنے،
اور لوگ اسے دیکھ کے کچھ لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ کسی دیوار کی اوٹ میں ہو جاتا. تو پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو جو لوگ ایسا کہیں گے 2-3 تو وہ کیسے ہوں گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں. کہا وہ ایسے ہوں گے جیسے تم لوگ ابو بکر عمر کو سمجھتے ہو، یعنی جیسے اپنے پہ بڑا سمجھتے ہو نا کہ بھئی تو ایسے لوگ ہوں گے. تو وہ بھی یہ کہنے میں مجبور ہوگا کہ کاش یہ دیوار کی اوٹ میں ہو جاتا. تو یہ تو مطلب ایک پیشگوئی ہے نا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم بھی شروع ہو جائیں اسی طرح کہ بھائی حدیث میں ذکر ہے اس کا سر عام بدکاری شروع کر دو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو 73 فرقے بنیں گے تو وہ تو ایک آپ نے تنبیہ کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے فرقے بنائیں اور فخر کریں اس پہ. اس لیے کہ سورہ انعام آیت نمبر 159 میں ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور الگ الگ گروہ ہو گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان سے نمٹنے کے لیے اللہ کافی ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ فرقے بنانے والے یہ غور کریں کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہیں کہ نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے تو وہی دی ہے قرآن پاک میں. جنہوں نے فرقے بنا لیے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ نہیں بولے ان کے بارے میں. ان سے نمٹنے کے لیے اللہ کافی ہے. سورہ نام آیت نمبر 159 وہ جتائے گا ان کو کہ کیا کرتے رہے. تو یہ تو فرقہ بندی پر فخر کرنا اور خون بہانا یہ تو بہت ہی وہ بات ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور جو مظلومین اور شہداء ہیں مرحومین ان کی بخشش کرے اور ہمیں بھی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہم لوگوں کو موقع دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت شاندار نظامت. بڑھیا بہن مقبول بھائی ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس مشاعرے میں اجتماع مقبولین بھی ہو گیا. اس مشاعرے میں اجتماع مقبولین بھی ہو گیا. دونوں مقبول. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.